مفتی صاحب میری امی کا انتقال 23 اگست 2004 کو ہوا. دعا کروا دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. میری امی کا انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے, تو یہ اچھی موت ہے. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا. مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو, سمجھ رہے ہو. تو دیکھو یہ اب موت تو ہو گئی, لیکن آپ کے لیے بھی اچھی موت ہے کہ آپ نے والدہ کی خدمت کی آخری عمر میں. تو جب والدہ کی خدمت کی تو مرنا تو تھا ہی نا, تو کتنی اچھی موت ہو گئی کہ آپ کو خدمت کی توفیق مل گئی. خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا, کوئی اونچ نیچ ہو جاتی, وہ ناراض چلی جاتی ہیں, آپ ساری زندگی ایک غم رہتا. تو جو کام ہو جائے نا اس پہ پھر نہیں غم کرنا چاہیے. اس میں شریعت نے کہا ہے جو ہوا بہتر ہوا, تو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن موت ہو گئی تو اب اس پہ صبر کرو, بولے یار چلو خدمت کا موقع تو مل گیا نا. اسلام میں غم منانا, سوچ کے غمگین ہونا, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ خوش رہنا سیکھو. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی غم آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام آپ کو غم زدہ دیکھنا پسند نہیں کرتا, اسلام آپ کو خوش رہنا. اسلام کہتا ہے بس ایک غم ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ آخرت کا. اس کی شریعت میں فضیلت ہے. باقی اپنی زندگی وہ غم لیس بناؤ. آج ایک بندہ آیا, جیسے بعض خواتین آتی ہیں نا, شوہر بہت ٹینشن دے رہا ہوتا ہے, میں ان کو کہتا ہوں شوہر لیس ہو جاؤ فوراً. ٹینشن لینے کا نہیں. میں نے کہا شادی سکون کے لیے کی تھی نا, جب سکون ہی نہیں مل رہا تو میاں لیس, اس کو طلاق مانگو, اس سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو جان چھڑانے کا. تو کیونکہ بھائی اپنے سکون کے لیے کی ہے نا, ٹینشنوں کے لیے تھوڑی. ہاں تھوڑی بہت ٹینشن تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندہ آیا, وہی چماٹ والا نا, ایک چماٹ لگایا تو بیوی نے 4 چماٹ لگا دیے. تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کبھی میرے ساتھ خوشبو لگا کے آؤ, کبھی بیٹھو. اب ظاہر لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں, اس لیے میں یہ باتیں کرتا نہیں, اور میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. سب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی مارکیٹ میں ہو واٹس گوئنگ آن, مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر میں لوگوں کو ڈیورس کا مشورہ دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جب اتنی نوبت ہے تو فارغ کرو میرے بھائی. پھر صبر کا فائدہ نہیں ہے ایسے موقع پہ, کیونکہ شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے. تھوڑی بہت ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, لیکن ٹینشنوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں سن رہی, اپنے آپ کو ماتحتی نہیں سمجھ رہی ہے, تمہیں اس نے خانسامہ بنایا ہوا ہے, اس کو سمجھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 6 مہینے اماں کے گھر بٹھا دو, شاید کچھ دن کے بعد ہدایت مل جائے. پھر بھی نہیں مل رہی تو بھائی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. تو وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمیں غمزدہ رہنے کے لیے پیدا بولو نہیں کیا. غم ایک ہی ہونا چاہیے, وہ کون سا ہے؟ آخرت. تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کو خوش لوگ کیا ہے؟ پسند ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہے زندگی میں, کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ نبی کا غم سب سے بڑا غم تھا نا, امت کی فکر تھی. لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا آپ کا؟ جب بھی دیکھتے مسکراتے. اور ہم لوگ کیا ہیں, جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ٹینشن چل رہی ہے اس کے ساتھ, نئی ٹینشن چل رہی. خوش رہنا سیکھنا چاہیے, سمجھ رہے ہو. مسکراتے چہرے سے ملا کرو, ٹینشن فری. امریکہ میں $10 کی ایک چھولے کی پلیٹ ملتی ہے صبح ناشتے میں نا, پراٹھے کے ساتھ. جو لوکل ہوٹل, جو پاکستانی کے ہوٹل, $10 کا مطلب پتہ ہے کیا؟ 2750. مہنگائی وہاں ہے میرے بھائی, یہاں نہیں ہے. یہاں تو چھولے کی پلیٹ فری میں آ رہی ہوتی ہے. پراٹھا خریدو, بعض دفعہ ویسی فری میں ڈال کے دے دیتا ہے. آپ ڈالر پہ ترس رہے ہو, تو وہاں خرچہ بھی تو ڈالر میں ہی ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو.
تو اس لیے پاکستانی کرنسی میں اگر کما رہے ہو تو کھا بھی کس میں رہے ہو اسی میں. وہاں جاؤ گے تو ڈالر میں کماؤ گے تو کھاؤ گی بھی کس میں. میں جاپان میں جو فاسٹ ٹرین میں بیٹھا ہوں نا, میں یہ زوم آپ کرو انجوائے, اس کا ٹکٹ پتا ہے کتنے کا تھا؟ جب مجھے پتا چلا میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا ٹانگا گدھا ٹرکشا صحیح ہے میرے بھائی, یہ بس دکھانے کے ہیں. لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں ان ٹرینوں میں, بہت لگژری لوگوں کا کام ہے وہ, بس وہ ڈرائیور ہی بیٹھے اس میں. تو بہت مہنگائی ہے, تو آپ بہت مزے میں ہو. اور وہاں ٹیکس اتنا ہے, آپ کی اگر 40 لاکھ تنخواہ ہے نا, 1 کروڑ آپ کی اگر تنخواہ, ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو, تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں دینے ہیں آپ نے. یہاں اتنا ٹیکس تھوڑی ہے. پھر لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن علاج ہمارا فری میں ہے, بچوں کی تعلیم ہماری فری میں. فری میں کہاں ہے؟ 43% تنخواہ کاٹ لی تم سے انہوں نے, اب تمہیں فری میں تھوڑی دے رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ یہاں جتنی مرضی کرپٹ ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا بہت نیک گورنمنٹ, جیسی مرضی ہے, اتنا ٹیکس نہیں ہے میرے بھائی. تنخواہ پوری آ رہی ہے آپ کے پاس تو اس میں آپ اپنے بچوں کی فیس بھر لیتے ہو, وہ اتنی نہیں ہوتی, 43% نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہو آپ کے سارے خرچے نکل رہے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر زکاتیں بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑے سے گھننے بن جاؤ اگلا پوری جائیداد نکال کے دے دیتا ہے. یہاں تھوڑا سا گھننا بننا آنا چاہیے, بس یہاں پریکٹس کرو تھوڑی سی. تو اس لیے اتنا ٹینشن والا بات نہیں. ہم کیوں وہاں جا کے فوراً واپس آتے ہیں؟ مزہ ہمیں کہاں آتا ہے؟ بہت اچھے کنٹری ہیں, امریکہ بہت اچھا ہے, جاپان بہت اچھا ہے, مزہ ہمیں کراچی میں ہی آتا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی بیان میں کہا نا کہ خاموش, بالکل خاموش, یہ 4 دن خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد کاٹنے لگتی ہے. یہاں ریلیشن ہے, آبادی ہے, ایک بندہ پنجاب والا ملے گا, ایک پشتو والا ملے گا, ایک بلوچی ملے گا, ایک فلانا, ایک میکینک ملے گا, ایک فلانا ملے گا, ایک ڈاکٹر ملے گا, ایک سائنٹسٹ ملے گا, ایک سیاستدان ملے گا. ہر آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے ایسے لگے گا یہاں سارے ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں, گپ شپ کا ماحول ہے. یہ سب کچھ وہاں پر نہیں ہے. خاموشی خاموشی خاموشی. ابے 4 دن تک خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد میں نے کہا یار کوئی تھڑے نہیں ہے یہاں پہ, کوئی تھڑے ہوں یہاں پہ, کوئی بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی بیٹھک ہو, کوئی گپ شپ ہو نا, ختم. تو ایک رشتے داروں میں ہوتی ہے وہ بھی رشتے بھی کیا ہو رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ بھی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو بس ہر آدمی انڈیویجولی لائف گزار رہا ہے, تو ایسے تھوڑی, تو ایسے تو زندگی کا سکون تھوڑی ملے گا. تو بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پازیٹیو ہیں میرے بھائی, بس دعا کرو ہمارے یہاں صفائی ہو جائے اور لا کچھ قانون مضبوط ہو جائے, تو ہم ان سے اب بہت آگے ہیں. یہ 2 ہی چیزیں نہیں ہیں, اور یہ 2 ہی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارا. لیکن جب وہ تو بیڑا گورنمنٹ نے غرق کیا ہوا ہے نا, ہم تو خوش رہنے پر اللہ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی. تو آپ اسی کو انجوائے کرو. دیکھو اب کراچی میں برساتی کھڈے کتنے ہو گئے نا بارش ہوتے ہی. اچھا کلائمیٹ ایسا چینج ہوا ہے کہ بارش بھی عجیب قسم کی ہو رہی ہے. ادھر آ رہا ہے کہ جی سمندری طوفان آ رہا ہے, اور واقعی آیا ہوا بھی ہوگا. اس کے پڑوس والے علاقے میں نلکے میں بھی پانی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہم تو سمجھ رہے تھے پورا طوفان آ رہا ہے, پانی پانی ہو رہی تھی, نلکے میں بھی پانی نہیں ہے. عجیب کراچی کا وہ, یعنی بارش ایسے ہو رہی ہے, انڈا موڑ پہ ہو رہی ہے, کلندری چوک پہ نہیں ہو رہی. عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. تو انجوائے کرو اس کو. تو وہ دیکھو کتنے کھڈے ہیں نا, وہ ٹک ٹاکر نے کیسا انجوائے کیا کراچی میں بارش میں. جو کھڈے اتنے بات پہ آپ کو چھلانگے مار کے, تو وہ اس نے اولمپک کی تیاری کر رہے ہیں نا گھر میں, لمبی لمبی چھلانگے مار رہے ہیں. ماں نے پوچھا اولمپک کی, کہہ رہے بعد میں پتا چلا یہ کراچی کے کھڈوں کو کراس کرنے کی ٹریننگ لے رہا ہے. میں نے کہا چلو اتنی ٹینشن میں اس نے. تو اس لیے جس حد تک ممکن ہے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو. اللہ کو غمزدہ لوگ پسند نہیں ہے, ہر وقت دکھڑے, یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈمکانا ہو رہا ہے. اور اللہ کو خوش لوگ پسند ہے. ہاں دکھ صرف ایک ہونا چاہیے, وہ کیا ہے بھئی, آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کے علاوہ اللہ نہیں چاہتے کوئی دکھ ہو آپ کو. دوسری بات یہ کہ گھروں کے جھگڑوں کو بھی بڑھایا مت کرو. گھروں کے جھگڑوں کو, ہمارے ایک دوست تھے سفر میں, ان کا اپنی بیوی سے پھڈا ہو گیا فون پہ, طبیعت سے چل رہی ہے نا, تیری ایسی کی تیسی. وہ ادھر سے اس کو جواب آ رہا ہے, طبیعت سے پھڈا ہوا ان کا. اور اپنے دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں میری بیگم نے یہ. ظاہر ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا نا دوستوں کو کہ یار کیا ہو گیا. بے یار میرا تیری بھابھی نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے یار, یہ ایسے نا. آدھے گھنٹے کے بعد نارمل بیٹھے ہوئے, چائے چل رہی ہے, گپ شپ چل رہی ہے گھر میں, بیگم اور بیگم, وہ میں آ رہا ہوں پرسوں. وہ دوست نے پوچھا بے آدھے گھنٹے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی تم دونوں میں, ابھی تھوڑی دیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار میری عادت ہے 15-20 منٹ کے بعد پھڈے کو میں
بھول جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, فنش. واقعی یہ جن لوگوں کی عادت ہو نا وہی خوش رہ سکتے ہیں اس زمانے میں. اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں نا اور دل میں لے کے بیٹھ گئے اس نے یہ کیوں بولا تھا, ابے بھائی جو بولا تھا بول دیا, ختم کر. جب سنا دیا اس نے بھی سنا دی, اس نے بھی سنا دی, ختم, قصہ ختم. چلو بھائی دوبارہ سے جیسے انجوائے کرو لائف. اور لوگ کہتے ہیں بھی تنبیہ تو ہوئی نہیں, نہ جب یہ پھڈا ہوتا ہے نا اگلے کو خود تھوڑی سی تنبیہ ہو جاتی ہے. آئندہ وہ بولنے سے پہلے اس کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں یہ بولوں گا اس کی دکھتی رکھ پہ پاؤں رکھ دوں گا میں, وہ یہ بولے گی تو میرے کھوپڑی گھومے گی. تو دونوں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی کھوپڑی کا احترام آہستہ آہستہ شروع کر دیتے ہیں. خود ہی شادی شدہ آدمی کی زندگی ایک مینجمنٹ خود بخود آ جاتی ہے. تو اگر آپ جو دل میں لے کے بیٹھ گئے, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس نے, یار تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بس پھر میں بس آپ لوگ سے 2-4 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا یعنی ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے نا, منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی, اس میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ منافقین سے سن کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر کی. آپ بتاؤ غیرت مند آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا. حضرت ابو بکر حضرت مستح کے ساتھ مالی تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے کیونکہ رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا نا میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد 1 روپیہ نہیں دوں گا. یعنی میں خرچ کر رہا ہوں ان پہ اور میری بیٹی پہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے. بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, حضرت مستح نے توبہ کی اور بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, توبہ کی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا چکے تھے ان پہ میں خرچ نہیں کروں گا, میں نہیں خرچ کروں گا ان کے اوپر. لہذا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی لیکن یہ ہلکا جرم تو نہیں ہے نا. کتنی بڑی شخصیت بھائی, سیدہ عائشہ نبی کی زوجہ بھی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں. تو نبی نے بھی معاف کر دیا ان کو. کتنا بڑا ظرف یار بھائی, جب گڑ گڑا لی ہے, توبہ کر لی ہے تو معاف کر دیا. کیونکہ نبی کے سامنے بڑا ویژن ہے نا. جو چھوٹے یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کے لمبے چلتے ہیں نا, وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, وہ بس انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کیا ہی, ابو بکر نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی انتقام نہیں لے رہا لیکن جیسے میں پہلے خرچ کرتا تھا نہیں کروں گا خرچ. سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں جو قرابت دار ہیں تو جن لوگوں نے ان پہ خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے. یعنی تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے. یہ کس کو تنبیہ ہو رہی تھی؟ ابو بکر کو. اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ میاں بھی کیسی دیکھو نصیحتیں کرتے ہیں نا, عزت کا خیال کر کے جنرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی رشتہ دار پہ خرچ کرتا تھا اور قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں کروں گا, تو وہ قسم توڑ دے اور خرچ کرنا شروع کر دے, معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چشم پوشی سے کام لیں, درگزر کرے. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ, میں چاہتا ہوں تو میری غلطیاں معاف کر. یعنی اگر میں ان کو معاف کروں گا تو کل تو قیامت میں میری غلطیاں بھی معاف کرے گا, تو کیوں نہیں معاف کروں گا میں. کتنی بڑی غلطی کو معاف بھی کیا اور دوبارہ حضرت مستح کو پر صدقہ کرنا شروع کر دی. تو جو آدمی معاف نہیں کرتا نا, بغض رکھتا ہے, وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے. اور جو دماغ کو صاف اور پاک کر کے سوتا ہے کہ یار جو تھا قصہ ختم, تو وہ ڈپریشن سے آزاد ہوتا ہے. تو ہم لوگ جھگڑوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اتنے لمبے لمبے, کس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے مجھے یوں کیا تھا. ابے چھوڑ دے یار, ٹھیک ہے اپنے آپ کو بھی ریلیکس کر, دوسرے کو بھی ٹینشن سے باہر نکال. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا سیکھو, اور جس آدمی کے دل میں کینہ ہو, بغض ہو, چیزوں کو لے کے بیٹھتا ہو, وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا, جلتا کڑتا ہی رہتا ہے, منفی باتیں ہی کرتا رہتا ہے. تو دل کو صاف رکھنا چاہیے انسان کو تاکہ آگے چلے, پھر وہ آگے کے کام کر سکے. انہی میں الجھ کے رہ جائے گا نا. ایک کسٹمر نے یوں کر دیا تھا تو اس کو سنا دی, وہ کسٹمر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, کاروبار اپنا ٹھپ ہو گیا.
تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے تو بھائی پوچھ لے، پھر ختم کرتے ہیں. اللہ، یہ جو میں نے اپنا قصہ سنایا تھا نا اپنے والد صاحب کا، اس پہ لوگوں نے بڑے کلپ چلائے، امریکہ تک میں پھیل گیا. نہیں، میں نے کہا تھا میرے والد صاحب سے تھوڑی میں نے اونچی آواز میں بات کی. آج کے بیان سے متعلق ہے یہ. میں نے بتایا تھا نا میری ایک دفعہ والد صاحب سے اونچی آواز میں بات ہوئی تو میں نے سوتے ہوئے والد صاحب کو اٹھا کے معافی مانگی. یہ کلپ بڑا وائرل ہوا. اچھا ہے، اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا جب کلپ وائرل ہو ہی گیا. ایک منٹ بیٹا، یہ عمل میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے. میرے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح والد صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا ان کے اوپر، تو شاید ان کی زبان اڑ گئی تھی. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے جا کے والد صاحب سے معافی مانگی. تو یہ میں بتا رہا تھا نا کہ جو چیز دیکھتا ہے انسان وہ سیکھتا ہے. تو مجھے اپنے بڑے بھائی کا یہ عمل میرے دماغ میں انسٹال ہو گیا تھا کہ یار اگر بڑوں سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو معافی مانگی جاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پتا چلے کہ انہوں نے بھی تمہیں بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اپنی ماں کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ جو تمہاری بیٹیاں ان کو پتا چلے کہ بھائی ہم نے بھی اپنی ماں کو بڑھاپے میں سنبھالنا ہے.